بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں آپ کے سامنے سابقے اور لاحقے سے متعلق حصہ دوم کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، سابقوں کے بارے میں آپ یقیناً واقف ہو چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے لاحقہ الفاظ کے بارے میں۔ بطور لاحقہ استعمال ہونے والے یہ الفاظ بھی بامعنی ہوتے ہیں اور کسی دوسرے بامعنی لفظ کے ساتھ مل کر اس کے معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ لاحقہ لفظ کسی لفظ کے بعد میں لگایا جانے والا بامعنی لفظ ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ عام استعمال ہونے والے لاحقے اور ان کے معنی دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے مل کر نئے بننے والے الفاظ اور ان کے معنی بھی جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق۔ تو یہاں آپ کے سامنے کچھ لاحقے الفاظ کی فہرست پیش کی جا رہی ہے جس کو الگ الگ زیر بحث لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لفظ آباد، جو لاحقہ کے طور پر استعمال ہوگا، جس کے معنی ہیں جگہ جو آباد ہو یا بسی ہوئی ہو۔ تو ان سے الفاظ بنتے ہیں فیصل آباد، اسلام آباد، سمن آباد، ناظم آباد، حیدر آباد۔ اسی طرح آپ نے بہت سارے ایسے شہروں کے نام، جگہوں کے نام دیکھے ہوں گے، چونکہ یہ شہروں اور جگہوں کے نام ہی لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھتے ہیں آور، یعنی لانے والا۔ اس سے الفاظ ہوں گے زور آور، یعنی طاقت لانے والا، یعنی طاقتور۔ خواب آور، جس کے ذریعے نیند آ رہی ہو، یہاں خواب سے متعلق نیند آنا ہے۔ حملہ آور، حملہ کرنے والا۔ نشہ آور، جو ہم چیز نشہ لے کر آئے۔ اگلا لفظ ہے خواہ، اس کا مطلب ہے چاہنے والا یا خواہش والا۔ اس سے الفاظ دیکھتے ہیں بدخواہ، یعنی برا چاہنے والا۔ خیر خواہ، یعنی اچھا چاہنے والا۔ قرض خواہ، قرض چاہنے والا مطلب قرض لینے والا۔ خاطر خواہ، یعنی اچھا رکھنے والا یا چاہنے والا۔ خام خواہ، یعنی بلا وجہ۔ بہی خواہ، یہاں اس کا مطلب بھی خیر خواہ ہے۔ اس کے بعد ہے تر۔ تر کا مطلب بہت، اور اس کے ساتھ ہی لفظ استعمال ہوتا ہے ترین، جو بہت زیادہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تر سے الفاظ ہوں گے کم تر، عزیز تر، بلند تر، خوب تر، بیشتر، یعنی زیادہ بہت کے معنوں میں۔ کم تر بہت کم، عزیز تر بہت عزیز، بلند تر بہت بلند، خوب تر بہت اچھا، بیشتر بہت زیادہ، اور ترین جو اس سے بھی زیادہ ہے، جس طرح آپ انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کا استعمال کرتے ہیں، یہ ترین ان الفاظ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے کیا لفظ بنیں گے؟ بدترین، جو بہت ہی برا ہو۔ بلند ترین، بہت ہی زیادہ بلند ہو۔ کمزور ترین، جو انتہائی کمزور ہو، یعنی آخری درجے تک۔ امیر ترین، جو انتہائی امیر ہے۔ افضل ترین، جو انتہائی افضل ہے۔ لفظ دیکھتے ہیں دان اور دانی۔ دان مکبر لفظ کے معنوں میں آتا ہے، جیسے اسم مکبر ہو، اور دانی اسم مصغر کے طور پہ، یعنی مالک یا رکھنے والا۔ جیسے گلدان، گل رکھنے والا، یعنی پھول رکھنے والا جس میں پھول رکھے جائیں۔ ریاضی دان، جو ریاضی کو رکھتا ہے، یعنی ریاضی کا علم رکھتا ہے۔ سائنسدان، جو سائنس کا علم رکھتا ہے۔ قلم دان، جو کسی لکھنے کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ پاندان، جو پان رکھتا ہے، یعنی وہ برتن جس میں پان رکھا جاتا ہے۔ قدردان، قدر کرنے والا یا قدر رکھنے والا۔ اسی طرح دانی سے الفاظ ہوں گے، چونکہ اسم مصغر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ چھٹائی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے، جیسے چائے دانی، جس میں چائے ڈالی جاتی ہے، چائے رکھنے والا برتن۔ دودھ دانی، جس میں دودھ ڈالا جاتا ہے۔ صابن دانی، وہ برتن جس میں صابن رکھا جاتا ہے۔ نمک دانی، یعنی جس میں نمک رکھا جائے۔ اور سرما دانی، جس میں سرما رکھا جائے۔ اگلا لفظ ہے بر۔ بر کا مطلب ہے ساتھ لیے ہوئے۔ پیغامبر، پیغمبر، جس کو اصل لفظ ہے پیغامبر، پیغام ساتھ لے کر آنے والا۔ دلبر، جو دل لے کر آنے والا، مطلب یہ کہ دل کو اچھا لگنے والا۔ راہبر، راستہ ساتھ لانے والا، یعنی رہنمائی کرنے والا۔ ازبر ہوتا ہے کسی چیز کو اچھے سے یاد کرانے والا۔ اگلا لفظ ہے بار، جس کا مطلب ہے اٹھائے ہوئے، لیے ہوئے۔ اشک بار، یعنی آنسو لیے ہوئے۔ گرد بار، مٹی لیے ہوئے۔ مشک بار، خوشبو لیے ہوئے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھتے ہیں دار۔ اس کا مطلب ہے
رکھنے والا یا رکھے ہوئے، لیے ہوئے یا مالک۔ الفاظ دیکھتے ہیں اس سے۔ مالدار یعنی جس کے پاس دولت ہو، جس نے دولت رکھی ہوئی ہو یا دولت کا مالک ہو۔ دیندار جو دین کا مالک ہے، جس کے پاس دین ہے۔ عزت دار عزت والا یا عزت رکھے ہوئے جو ہو۔ شاندار جو شان والا، شان رکھے ہوئے ہے۔ مزیدار وہ چیز جو مزہ لیے ہوئے ہے یا مزہ رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح جاندار جو جان والا ہو، جان رکھا ہوا ہو یعنی جاندار ہو، طاقت والا ہو۔ زمیندار زمیندار آپ نے سنا ہوگا، وہ زمیندار لفظ ہوتا ہے یعنی زمین رکھنے والا، جو زمین کا مالک ہو۔ اسی طرح وفادار جو وفا کا مالک ہے یا وفا لیے ہوئے ہے یا وفا رکھے ہوئے ہے۔ تاجدار یعنی بادشاہ کو کہا جاتا ہے جو تاج والا ہے، تاج رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں، گار یعنی کرنے والا۔ اس سے کیا الفاظ بن سکتے ہیں؟ خدمت گار خدمت کرنے والا، گناہ گار گناہ کرنے والا، طلبگار طلب کرنے والا یعنی مانگنے والا، پرہیزگار پرہیز کرنے والا۔ اس کے بعد لفظ ہے خانہ، کسی جگہ یا کسی حصے کو کہا جاتا ہے، جیسے کتب خانہ، باورچی خانہ، کارخانہ یعنی کام کرنے کی جگہ، تہہ خانہ، ڈاک خانہ۔ اسی طرح سے اگلا لفظ ہے گھر، اس کا مطلب بھی کوئی جگہ یا کسی جگہ کا حصہ ہوگا، جیسے کہ چڑیا گھر، تار گھر، گرجا گھر، عجائب گھر، بجلی گھر، گھنٹہ گھر، جہاں وہ گھر جس میں جن چیزوں کا نام لیا گیا وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد گاہ لفظ ہے جس کا معنی بھی جگہ ہے، یعنی عیدگاہ، گزرگاہ گزرنے کی جگہ، عید پڑھنے کی جگہ، سیرگاہ سیر کرنے کی جگہ، تفریح گاہ تفریح کرنے کی جگہ، جنازہ گاہ جنازہ پڑھنے کی جگہ، عبادت گاہ عبادت کرنے کی جگہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مند۔ مند کا مطلب بھی ہے رکھنے والا یا لیے ہوئے یا جس کے پاس ہو۔ صحت مند صحت والا یا صحت رکھنے والا۔ ضرورت مند ضرورت رکھنے والا۔ حاجت مند کوئی مطلب یا حاجت رکھنے والا۔ دولت مند دولت رکھنے والا۔ عقل مند عقل رکھنے والا۔ اگلا لفظ ہے پسند یعنی پسند کرنا یا پسند کرنے والا، اچھا اچھا لگنا جو۔ سہل پسند آرام پسند کو کہتے ہیں۔ آرام پسند، من پسند یعنی جو دل کو پسند ہو۔ ناپسند یہ لفظ جو ہے وہ بطور لاحقہ بھی یہاں پہ اگر آپ نہ لگا دیں، سابقہ نہ لگانے کے بعد یہ اگر اس کے ساتھ لفظ ملایا جائے تو یہ متضاد لفظ بن جاتا ہے پسند کا۔ متضاد ناپسند بھی ہے اور یہ لاحقہ کے طور پہ بھی پسند یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ پوش یعنی پہنا ہوا یا ڈھکا ہوا، اس سے الفاظ ہوں گے نقاب پوش جس نے نقاب پہنا ہو، سفید پوش سفید پوش عام طور پہ درمیانے طبقے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہے روح پوش جو اپنا منہ چھپا لیتا ہے یا جس نے منہ ڈھکا ہوتا ہے۔ برف پوش جو برف سے ڈھکا ہوا ہو۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں فروش، دینے والا یا بیچنے والا۔ یہ لفظ بھی آپ نے عام سنا ہوگا، جیسے سبزی یا پھل فروش یعنی پھل یا سبزی دینے والا یا بیچنے والا۔ اسی طرح سے ضمیر فروش جس نے ضمیر بیچ دیا، ضمیر بیچنے والا۔ سر فروش یعنی سر دینے والا، مطلب یہ ہے کہ جان دینے والا۔ کتب فروش کتب بیچنے والا یا دینے والا۔ اس کے بعد ہے لفظ کن کرنے والا، متاثر کن متاثر کرنے والا، حیران کن حیران کرنے والا، کار کن کام کرنے والا، پریشان کن پریشان کرنے والا۔ اسی طرح سے اگلا لفظ ہے وار یعنی والا یا مالک۔ قصوروار قصور والا، سوگوار سوگ والا یعنی پریشان دکھی، ماہوار یعنی ماہانہ جو ہے وہ کام کرنے والا یا ماہانہ آنے والا۔ سوموار یہ ہفتے کا دن ہے جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اس لیے اس کو سوموار کہا جاتا ہے۔ ترتیب وار یعنی ترتیب والا۔ یافتہ اس کا مطلب ہے حاصل یا وصول کر چکا۔ انعام یافتہ انعام حاصل کر چکا یا حاصل کرنے والا۔ ترقی یافتہ جو ترقی کر چکا یا وصول کر چکا۔ سزا یافتہ جو سزا وصول کر چکا یا سزا پا چکا۔ تربیت یافتہ جو تربیت حاصل کر چکا۔ اسی طرح ہے نما
दिखाने या पेश करने वाला, जलवानुमा जलवा दिखाने वाला, खुशनुमा अच्छा पेश करने वाला, अच्छा दिखाई देने वाला, बदनुमा बुरा नज़र आने वाला या बुरा दिखाई देने वाला या बुराई को पेश करने वाला, रूनुमा शक्ल दिखाने वाला या पेश आने वाला, कुतबनुमा जिसके ज़रिए आप सही सिमत का पता करते हैं। यहाँ अज़ीज़ तलबा मैंने कुतबनुमा 2 काफ से लिखा है, एक तो कशिश वाला काफ है, दूसरा कैंची वाला काफ है, नुक्तों वाला काफ। तो सही जो लफ्ज़ है वो कैंची वाला काफ जिसको आप कहते हैं 2 नुक्तों वाला काफ, उससे लिखा जाता है। उसके बाद है लफ्ज़ शनास यानी जानने वाला या पहचानने वाला। नब्ज़ शनास नब्ज़ पहचानने वाला अमूमन डॉक्टर को कहा जाता है या किसी मसीहा को या किसी हमदर्द को भी कहा जाता है। फ़र्ज़ शनास फ़र्ज़ पहचानने वाला या अपने फ़र्ज़ को जानने वाला। मर्दम शनास लोगों को जानने वाला। दस्त शनास जो हाथ को जानता है या उसका इल्म रखता है। इसी तरह से ज़दा एक लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है मुब्तला या जिसके ज़ेरे असर हो। आफ़त ज़दा जो आफ़त के ज़ेरे असर हो, किसी मुसीबत में मुब्तला हो। सितम ज़दा जो किसी सितम का या जुल्म का शिकार हो। मुसीबत ज़दा जो किसी मुसीबत में मुब्तला है या किसी मुसीबत के ज़ेरे असर है। कहत ज़दा जो भूख और अफलास के ज़ेरे असर है। सिलाब ज़दा जो सिलाब के ज़ेरे असर या उसमें उस वक्त मुब्तला है। ज़ादा का मानी है बेटा। साहिबज़ादा यानी साहिब का बेटा। शाहज़ादा या शहज़ादा मैंने आपको बताया था, शाह का जो है वो मुखफ़फ़ है शह यानी बादशाह का बेटा। अमीरज़ादा हम कहते हैं जो अमीर का बेटा हो। इसी तरह से पीरज़ादा जो किसी सूफ़ी या बुज़ुर्ग या पीर का बेटा हो। उसके बाद लफ्ज़ है बरदार रखने वाला, उठाने वाला या मालिक। किस चीज़ को रखने वाला, देखते हैं क्या लफ्ज़ बनते हैं। फरमा बरदार जो फरमान को उठा के रखता है यानी कि उसका उठाने वाला है यानी उसको बजा लाने वाला है। नाज बरदार नाज उठाने वाला है, नखरे उठाने वाला। अलम बरदार यहाँ अलम का मतलब झंडा है यानी झंडा उठाने वाला। ऑक्सीजन बरदार ऑक्सीजन उठाने वाला। बार बरदार बार कहते हैं बोझ को यानी बोझ उठाने वाला। उसके बाद लफ्ज़ है ख़ां पढ़ने वाला या बयान करने वाला। इससे लफ्ज़ है नात ख़ां, सना ख़ां, हमद ख़ां यानी नात बयान करने वाला या पढ़ने वाला, सना बयान करने वाला या पढ़ने वाला, हमद बयान करने वाला या हमद पढ़ने वाला। उसके बाद है किस्सा ख़ां किस्सा पढ़ने वाला या सुनाने वाला, बयान करने वाला। मरसिया ख़ां जो मरसिया पढ़ता है। उसके बाद है दिल यानी जिस्म का एक हिस्सा है। तंग दिल जिसका दिल तंग है मतलब जो कंजूस है या तंग नज़र भी इसी तरह से कहा जाता है। तो ये तंग दिल है यहाँ पे। संग दिल जो सख्त दिल है। कुशादा दिल जो खुले दिल का मालिक है। रहम दिल जिसके दिल में रहम है। नेक दिल जो नेक दिल है। साज का मानी है बनाने वाला। क्या लफ्ज़ बनते हैं इससे वो देखते हैं। कारसाज काम बनाने वाला। घड़ी साज घड़ी बनाने वाला। जिल्द साज जो जिल्द बनाता है, जिल्द करता है। ज़माना साज ज़माने को बनाने वाला। बहाना साज बहाना बनाने वाला। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है पोशी। एक लफ्ज़ आपने देखा था पहले पोश, अब है पोशी जो पहन चुका हो। ताज पोशी यानी जो काम हो चुका ये उसके मानों में आता है। ताज पहन चुका। रूपोशी जो मुंह छुपा चुका। सफ़ेद पोशी यानी जो अपना भरम रख चुका। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है वो अल्फाज जो बतौर साबके और लाहके इस्तेमाल होते हैं आप उनके मानी अच्छी तरह समझ गए होंगे और आइंदा कभी भी कोई नसरी इबारत खा वो कोई मज़मून हो या ख़ुलासा कहानी हो या कोई किसी उन्वान पर पैराग्राफ बवक्ते ज़रूरत इन अल्फाज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि उर्दू से मुतल्लिक़ हर वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। उन्वान से मुतल्लिक़ा कोई भी सवाल करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।